زن بازاری، جسے عرف عام میں طوائف اور بازاری زبان میں رنڈی کہا جاتا ہے، انسانی تہذیب کے اولین دور سے اپنی شکلیں، روپ اور انداز بدلتی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسم فروشی انسانی تاریخ کا پہلا پیشہ، دھندا یا کاروبار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لطافت، باریکی اور نفاست آتی گئی۔ یوں جسم فروشی، جو اس دھندے کا اصل مقصد تھا، وہ 7 پردوں میں چھپا دیا گیا، اور بازار حسن کے ظاہری ماحول کو رنگین، دلچسپ اور دل آویز بنانے پر تمام توانائیاں صرف کر دی گئیں۔ برصغیر پاک و ہند میں طوائف کے کوٹھے کی اپنی ایک مسحور کن دنیا تھی، جس میں زبان و بیان کی نزاکت، آداب محفل کے رسم و رواج، شاعری کا ذوق، موسیقی اور رقص کی رنگینی، اور سب سے بڑھ کر طوائف کے نخرے، عشوے اور ناز و ادا۔ بازار حسن کی دنیا انسانی معاشرے میں ایک ایسا جزیرہ تھی جس کی اخلاقیات اور خاندانی زندگی باقی دنیا سے بالکل الگ ہوتی۔ شرم و حیا کو عام معاشرے میں عورت کا زیور سمجھا جاتا تھا، تو بے باکی، دل ربائی اور اداؤں کی دلکشی طوائف کی پہچان تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں اس تہذیبی تفاوت، یعنی عام معاشرے کی اقدار کا بازار حسن کی دلربائی سے موازنہ کرنے کو ایک مصرعے کے ساتھ بے شمار گرہیں لگا کر اس طرح واضح کیا ہے: کوئی مرتا ہے کیوں بلا جانے، ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانے، عشق کی بات بے سوا جانے، ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانے۔ ناز و انداز، عشوہ طرازی، نمائش حسن، رقص کی دنیا اور موسیقی کا جادو، یہ سب دراصل زن بازاری کی ایک نپی تلی اشتہاری مہم ہوا کرتی تھی، جس کی تربیت طوائف کو پیدا ہوتے ہی ملنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی اشتہاری مہم کے جال میں بڑے بڑے نواب، رئیس اور دولت مند لوگ اچھے دھاگے سے بندھے چلے آتے تھے۔ ان رئیس ذاتوں کو جسمانی تلذذ کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ ان کی حویلیوں اور گھروں میں موجود بہو بیٹیاں ویسے عشوہ و ناز و انداز اور بے باکی سے ناواقف تھیں جو طوائفوں کا خاصہ تھا، اور وہ تہذیبی شرم و حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گھروں کی 4 دیواری میں اپنی زندگی گزارتی تھی۔ ان شریف ذاتیوں کو طوائفوں جیسی اداؤں سے لبھانا آتا تھا، نہ ایسا بحروب بھرنا جس میں ریجھ کر ان کا خاوند گھرگاہ ہی ہو رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان گھریلو عورتوں کی زندگی کی پہچان عمر بھر کی وفا اور پاک بازی تھی، جبکہ طوائف کے کوٹھے پر ایک نواب کی عزت و توقیر بس اتنے دن تک ہی رہتی تھی جب تک اس کی مالی حیثیت طوائف کے اداؤں کی قیمت چکانے کے قابل ہوتی۔ کتنے ہی کنگال نواب اور رئیس ایسے ہوتے جو سب کچھ لٹانے کے بعد ایسے تباہ حال ہو جاتے تھے کہ اسی بازار میں پڑے رہتے اور آنے والے تماش بینوں کے حقے تازہ کرتے اور پان کی گلوریاں پیش کرتے۔ جس طرح جسم فروشی قدیم ترین پیشہ ہے، اسی طرح اس سے منسلک اشتہاری مہم یا ایڈورٹائزمنٹ کا ہنر بھی اتنا ہی قدیم ہے۔ طوائف کے عشوہ و ادا کی اشتہاری مہم کا کمال یہ تھا کہ ایک شخص ضرورت نہ ہونے کے باوجود اس بازار کی چکا چون میں اس قدر غرق ہو جاتا کہ ایک ایسے مال کا خریدار بن جاتا جو سراسر دھوکہ، ناقابل اعتماد حد تک بے وفا اور لیپا پوتی سے اس کے عیوب بھی چھپائے ہوئے ہیں۔ عام زندگی میں نوابوں اور رئیسوں کو اس کی چنداں ضرورت نہ ہوتی، لیکن جو اس دام میں پھنس گیا پھر نہ نکل سکا۔ انسانی تاریخ کی معلوم کہانی 5000 سال پر محیط ہے۔ مورخین نے ان 5000 سالوں کی تحریری تاریخ مرتب کی ہے، جبکہ ان سے پہلے کے لاکھوں سال کی نشانیاں آثار قدیمہ کی صورت میں ملتی ہیں، جن پر تحقیق سے مسلسل تاریخ مرتب ہوتی رہتی ہے۔ لاکھوں سال کے اس تاریخی سفر میں حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے صرف 150 سال قبل عورت کو ایشیا کی فروخت کے لیے ایک اشتہار کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اس سے پہلے انسان کاروبار بھی کرتا تھا اور عالیشان تہذیبوں کا خالق بھی تھا۔ بابل کی تہذیب کے لٹکتے باغات، دریائے نیل کے کنارے اہرام مصر، چین کے پہاڑوں میں طویل دیواریں چین، ایلوویرا کی غاریں اور ماضی قریب کے عجائبات جیسے تاج محل اور پیسا ٹاور، یہ سب زمین پر انسانی ترقی کی علامتیں ہیں۔ ہر طرح کے بازار سجتے تھے، جن میں ریشم و اطلس و کمخواب سے لے کر کوزہ گر کے ظروف تک سب کچھ بکتا تھا۔ منکش در و دیوار اور منبت کاری سے کشیدہ کاری تک ہر ہنرمند اپنا ہنر بازار میں لے کر آتا، اور لوگ اس کی مہارت، صلاحیت اور کام کی نفاست کی داد دیتے ہوئے اس کی اشیاء خریدتے۔ محنت کش آرٹسٹ اور ہنرمند کا ہنر بولتا، اور وہ بذات خود اپنی تشہیر خود ہوتا۔ لیکن گزشتہ 150 سال سے جدید کارپوریٹ مغربی تہذیب نے زن بازاری کے قدیم پیشے سے جسم فروشی کو بالکل علیحدہ کر کے اسے خالصتاً ایک جسمانی ضرورت کا بازار بنا کر مساج پارلروں، نیم برہنہ اور برہنہ رقص گاہوں اور نائٹ لائف سے وابستہ کر دیا، اور وہاں کام کرنے والی خواتین، جنہیں سیکس ورکر کہا جاتا ہے، ان کی صدیوں پرانی نزاکت اور عشوہ طرازی چھین کر ان کا جسمانی لذت والا کھردرا پن نمایاں کر دیا گیا، جبکہ ناز و انداز، عشوہ و ادا اور دل لبانے کے تمام عادات جو کبھی زن بازاری کی بے باکی کا خاصہ ہوتے تھے، وہ سب اشتہارات کی دنیا کا حصہ بنا دیے گئے۔
اب کسی ہنرمند کی ہنرمندی، کسی محنت کش کی محنت اور کسی کاریگر کی صنائی اس وقت تک مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی جب تک اسے مقبول عام بنانے، اس کی طرف مائل کرنے اور لوگوں کو اسے خریدنے کے لیے قائل کرنے کے واسطے حسن و ادا کی دولت سے مالا مال ماڈل اس کی تشہیر نہ کرے۔ عورتوں کے غمزہ و عشق و ادا کو بازار کی زینت بنانے کا آغاز 20ویں صدی یعنی ٹھیک سن 1900 میں ہوا، اور اس بازاری مہم جوئی کا آغاز بھی کارپوریٹ دنیا کے مرکز و منبع امریکہ ہی سے ہوا۔ عورت کے حسن و ادا کو بازار میں لانا اور اس کی چکا چوند کے ذریعے اشیاء صرف کا بازار گرم کرنا تھا۔ انسانی تہذیبی تاریخ کا سب سے پہلا اشتہار بظاہر بہت مختصر تھا، جس میں ایک خاتون کے ہاتھ میں سگریٹ تھمایا گیا تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا کاش میں ایک مرد ہوتی۔ لیکن اس آغاز نے کاروبار کی دنیا اور مارکیٹ کی تعریف بدل دی۔ یہ اشتہار نیبو سگریٹ نے 1911 میں شائع کیا تھا۔ اس وقت اخبارات میں اس اشتہار پر جو تبصرے شائع ہوئے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے: پہلی جنگ عظیم سے قبل سگریٹ پینے کو طوائفوں کی اخلاقی پستی یا گمراہ خواتین کے مزاج کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن شاطر مارکیٹنگ نے اسے زوال اور پستی کی علامت کی بجائے عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کی علامت بنا دیا۔ یہ تھا وہ موہوم اور چھوٹا سا آغاز جس میں عورت کو آزادی کا خوبصورت جھانسا دے کر اس کے صدیوں پرانے دل لبانے اور رجانے کے تصور اور عشق و ادا کی رونقیں بازار میں گرمئی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔